جاوید اختر صاحب کا جو ڈیبیٹ ہوا مفتی شمائل ندوی کے ساتھ، اس کے اوپر آپ نے اپنے جو پرسپیکٹیوز تھے اس کو آپ نے شیئر کیا تھا مسلم ٹوڈے چینل میں نے بھی دیکھا۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے، کیونکہ میں نے جہاں تک دیکھا تھا آپ کی ایک بار ان سے کسی ایونٹ میں ملاقات بھی ہوئی تھی، تو میں آپ سے مطلب ایک پرسپیکٹیو اور یہ نظریہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ ان کے ابھی کافی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ ان کے فالوورس ہیں، اور وہ کافی ایک ریشنلسٹ تھنکنگ کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا ایک ہمبل اپروچ بھی ہے، وہ کافی چیزوں کو اچھے طرح سے نظریے سے دیکھتے بھی ہیں۔ تو کیا میسج آپ دینا چاہیں گے، یا پھر ان کے جو فالوورس ہیں، ان کے جو مطلب آپ سپورٹرز کہہ لیں، تو اس کے کیا ریالٹی، اور آپ کی جو ملاقات تھی اس کی کیا ایسا کچھ آپ کی بات چیت ہوئی اس میں؟ جی، میری جو ملاقات ہوئی تھی ان سے وہ تو ایک رسمی ملاقات تھی، اس میں ہم نے ان سے یہی کچھ سنا جو وہ وہاں بیان کر رہے تھے، کچھ ہندوستان کے اندر جو ان کے مسلمانوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، کچھ کیوریوسٹیز۔ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس وقت اگر آپ علمی انداز میں کوئی مقدمہ پہنچانا چاہیں تو اس کے لیے پہلے فضا ہموار ہو اور دوسرا آدمی علمی انداز میں چیزوں کو پرسیو کرنے کی پوزیشن میں آئے۔ مجھے سچی بات یہ ہے کہ ان کو اس مناظرے میں یا مباحثے میں دیکھ کر دکھ ہوا۔ دکھ اس لیے نہیں ہوا کہ وہ مثال کے طور پہ ہار جیت یا فتح و شکست یا استدلال، نہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کو اپنے لیے طے کرنی چاہیے۔ مثلا میں اگر ادب کا آدمی ہوں، شاعری کا آدمی ہوں یا فنون لطیفہ کا آدمی ہوں، تو اور میرے ہاں کچھ میگا نیریٹیوز بھی بن گئے ہیں، وہ میگا نیریٹیوز اصل میں میری اپنی تخلیق نہیں ہوتے، وہ نیریٹیوز میں قبول کر رہا ہوتا ہوں اس لیے کہ جو میری کیوریوسٹیز ہیں وہ ان کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الہاد کا نیریٹیو 10 لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، 10 لوگوں کو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ ہم اس نیریٹیوز کے پریچر بن کے، اس نیریٹیو کے کو پورا ایک ڈاکٹرائن بنا کر جو الہام یا روایت موجود ہے اس کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے دنیا میں اس کی بے معنی ثابت کریں، تو یہ کام بھی کرنے کا ہے، بعض لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن پھر اس کے لیے ایپٹیٹیوڈ ڈفرینٹ چاہیے ہوتا ہے، شخصیت ڈفرینٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں تو بزرگوں کو، جو بزرگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اپنی بزرگی کا بھی اور پھر اپنی شخصیت کا بھی۔ تو میں سچی بات یہ ہے کہ یار وہ اگر مطلب وہ الہاد پر کھڑے ہوئے ہیں یا کسی بھی چیز پہ کھڑے ہیں، مجھے یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگا جس طریقے سے وہ بیچارے وہاں پر ریفیوٹ ہوئے۔ اور یعنی میں اس کو لوگ مسلمان سن کے کہیں گے اچھا ان کو تو الہاد کی شکست پہ دکھ ہو رہا، نہیں، مجھے الہاد کی شکست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہاں بھی شکست دینے کی میں اصطلاحی کو غلط سمجھتا ہوں۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے یہی سکھایا ہے اور اسی کی دعوت دی ہے کہ فتح و شکست کی نفسیات سے اتریں تو پھر آپ دلوں کو تسخیر کریں گے، اور دلوں کے اندر قفل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لگ جاتے ہیں، پردے پڑ جاتے ہیں، ان پردوں کو محبت کے مکالموں سے ہٹایا جاتا ہے، ان دلوں کے اندر لگے ہوئے زنگ کو مناظروں کے اندر مثبت جواب دینے سے نہیں کھولا جاتا۔ یہ چیز مسلمانوں کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسری یہ ہے کہ لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر کیا بات کرنی ہے، اپنی پوزیشن کو پہچانیں، اور اس طریقے سے بالخصوص بڑھاپے کے اندر ان چیزوں کو رسوائی کا سامان نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں اپنے بڑھاپے کو بڑی گریس کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ مجھے دلی دکھ ہوا ایک بوڑھے آدمی کو دیکھ کر وہاں پر کہ وہ ان مباحث پر گفتگو میں اتر آیا ہے جو اس کے اختصاص کے موضوعات اس طریقے سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو حق نہیں تھا، ان کو حق تھا، لیکن پھر وہ ایک دوسری سطح کا مکالمہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی اور ملحد بیٹھا ہوتا ہے جو سائنس اور پس منظر اور کانٹیجنسی اور یہ حدوث عالم اور یہ ہوتا، تو کچھ گفتگو بھی ہوتی تو تھوڑا مجھے زیادتی بھی لگی ان لوگوں کی بھی، وہ بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے جن کے بارے میں ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک شاعر مزاج آدمی ہے، ظاہری بات ہے ان کا بنیادی اختصاص یہ نہیں ہے، تو ان پر فتح پا کر بھی کوئی الہاد کے قلعے کو دنیا میں ہم تسخیر نہیں کر سکتے، یہ کوئی حق کی بات نہیں ہے۔ الہاد کا ایک مقدمہ ہے، نیریٹو ہے، اس کو مذہب کے لوگ غلط سمجھتے ہیں، ہم غلط سمجھتے ہیں، اس پر مکالمہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں، تو الہاد کے لوگ بھی اسپیس دیں اور مذہبی لوگ بھی اسپیس دیں، اور اس طریقے کے طرفے تماشے سے نہ کسی مذہب کی فتح ہوتی ہے نہ کسی نیریٹو کی شکست ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی الہاد کو مانتا ہے، ان نیریٹیوز کو جو وہ ان کے بڑے اذہان پیش کرتے ہیں، اس کو محبت، ہمدردی سے مکالمے کا، گفتگو کا، دعوت کا موضوع بنایا جائے، اس پہ اپنی بات سامنے رکھ دی جائے۔ باقی کوئی بڑا تکڑا ملحد اگر تکڑے گا، مثلا ابھی آپ دیکھیے نا کہ مجھ سے پوچھا خدا کو ثابت کرو، بھائی میرے تو پہلے مرحلے میں پیچھے ہاتھ، آپ کا پہلا سوال جو تھا اسی میں میں نے ہاتھ اٹھا دیا، میں کر ہی نہیں سکتا ہے کام، تو اب اس کی بنیاد پر وہ جا کر گئے کہ بھائی ان کا خدا تو خاتمہ ہو گیا، نہیں خاتمہ ہونا بھائی، خاتمہ نہیں ہوا، تو میری بات کو میرے پس منظر میں رکھو، میں پھر اس خدا کے تصور کو کہاں سے اخذ کرتا ہوں۔ تو مناظرے اور مباحثے اور مکالمے میں یہی ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے وہی ہم نے وہاں دیکھا۔ دعوت دینے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، اس طرح کی چیزوں سے کبھی حقائق ان نسلوں کے دل، ان کے شعور کے اعماق میں نہیں اتریں گے جو مذہبی لوگوں کے رویوں سے متنفر ہو کے
الحاد کی طرف جا چکے ہیں۔